نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ عصر اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ یہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، صرف 3 اس میں آیات ہیں، لیکن جب آپ اس کی تفسیر سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بہت ہی ایک جامع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کم الفاظ میں جس کا بہت واسٹ میننگ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی جامع ایک سورہ ہے جس میں بہت کم الفاظ ہیں، لیکن مائک میوٹ رکھیں، بہت کم الفاظ ہیں اس میں، لیکن اس کا جو میننگ ہے وہ آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ اور جو سوالات ہم نے ایڈریس کیے، جن باتوں کو ہم نے ابھی لیا تھا کلاس سے پہلے، شروع ہونے سے پہلے، انشاءاللہ اس تفسیر کو سننے کے بعد احساس ہوگا کہ ہمارے سارے سوالوں کا جواب بھی ہمیں مل گیا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب سے پہلی آیت میں کہا گیا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو، اور وقت بھی ہوتا ہے نماز کا، ہے نا۔ زمانے کی قسم ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ان یعنی بے شک، انسانہ یعنی انسان، لفی خسر خسارے میں ہے، خسارہ یعنی نقصان میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، یعنی ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان نقصان میں ہے۔ اللہ یعنی مگر، سوائے کن لوگوں کے؟ الذین، ان لوگوں کے جو، میں نے بتایا تھا نا جب بھی الذین آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے جو، جس نے، سوائے ان لوگوں کے جو آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اب آپ کو فنگر ٹپس پہ آپ کے ہونا چاہیے کہ ہر انسان نقصان میں ہے سوائے 4 لوگوں کے۔ کون ہیں وہ 4 لوگ؟ جو ایمان لائے، سیکنڈ نمبر پر وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق بات کی تلقین کی، یعنی دوسرے کو صحیح راستہ دکھایا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی، صبر کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے، یعنی حق راستے پر چلنا، صبر کے ساتھ صبر کرنا، اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت دینا۔ تو 4 لوگ ہیں جو اس نقصان سے بچے ہیں، ادروائز ہر انسان نقصان میں ہے۔ کون ہے؟ جو ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، جو نیک عمل کرتے ہیں، جو حق پر ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی حق پر ہیں، دوسروں کو بھی حق کا راستہ بتاتے ہیں کہ یہ راستہ صحیح ہے، اور جو صبر پر ہیں اور دوسروں کو صبر کرنے کے لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 کوالٹیز جس انسان کے اندر ہوگی، 1 یا 2 نہیں، یہ 4 کوالٹیز،
جس انسان کے اندر ہوگی وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ فائدے میں ہے، ادروائز ہر وہ انسان. اب مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا میرے اندر ایمان ہے؟ اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ. کیا میں نیک عمل کرتی ہوں؟ ویل اینڈ گڈ. ٹھیک ہے. کیا میں حق پر ہوں؟ اگر ہوں ویل اینڈ گڈ. کیا میں صبر کرتی ہوں، صبر پہ تلقین کرتی ہوں؟ ویل اینڈ گڈ. اگر یہ چاروں پہ میرا ٹک لگ جاتا ہے تو الحمدللہ میں کامیاب ہو گئی، میں سکسیسفل ہوں، میں اللہ کی نظر میں اچھی ہوں. بٹ اللہ نہ کرے ان چاروں میں سے اگر میں کہیں پر بھی ڈاؤٹ فل ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نقصان میں ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس سورہ کے بارے میں کہ یہ سورہ جو ہے مکی سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی. ہر لیکچر میں آپ لوگوں کو میں یہ بات بتاتی ہوں کہ ہر وہ سورہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہ مکی سورہ کہلاتی ہے، اور ہر وہ سورہ جو جب آپ مدینہ میں تھے، مدینہ میں نازل ہوئی، وہ مدنی سورہ کہلاتی ہے. تو یہ مکی سورہ ہے. مکی سورہ جو ہوتی ہیں ان کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، ان کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ بہت ہی کم الفاظ میں بہت بڑا سبق اس سے ہمیں ملتا ہے. زیادہ تر صورتیں جو ہم دیکھیں گے جو مکی صورتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ صورتیں بہت کم الفاظ میں، ہم 30ویں پارے میں جو آخری میں صورتیں دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ہی صورتیں ہیں جو مدنی ہیں، زیادہ تر یہ مکی صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی. ٹھیک ہے. تو جو لوگ اگر تھوڑا بہت بھی قرآن کو سمجھنے لگیں گے انشاءاللہ انہیں سمجھ میں آنے لگے گا اس کو سن کے کہ ہاں یہ مکی سورہ ہے. کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ کیونکہ مکہ میں کیا ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے اوپر جب وحی آنا شروع ہوئی تو انہوں نے لوگوں کو یہ نہیں کہہ دیا کہ جاؤ تم لوگ زکوٰۃ ادا کرو، تم لوگ روزے رکھو، تم لوگ نمازیں پڑھو. نہیں، سب سے پہلے ان کو ایمان کے بارے میں بتایا کہ دیکھو تم لوگ جو بت پرستی کرتے ہو، بتوں کی عبادت کرتے ہو، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب غلط ہے. اصل معبود تمہارا کون ہے؟ وہ اللہ ہے جس کو تم سب جانتے ہو، لیکن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. یہ بتایا گیا کہ دیکھو جس طرح سے ابرہہ نے جب حملہ کیا تھا تو تم نے کس کی عبادت کی تھی؟ تم نے اللہ کی عبادت کی تھی نا. وہی اللہ ہے جس کی عبادت تمہیں اب بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. صرف بیسک چیز بتائی. اب کوئی انسان اگر مسلمان ہوتا ہے اور اس کو ہم پہلے ہی بول دیں کہ آپ بس یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نہیں. سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے کلمہ پڑھوایا جاتا ہے، اسے گواہی دلوائی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے. اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ کہو کہ میں نماز پڑھوں گا، کہو میں روزہ رکھوں گا، کہو میں حج کروں گا. نہیں. سب سے پہلے اس سے کیا کہا جاتا ہے کہ کہو کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور وہ یہی گواہی دیتا ہے، دل سے گواہی دیتا ہے، اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو مکی صورتیں ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، اب ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی کس چیز کے بارے میں کہا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے. ایمان جو لوگ لے کر آ رہا ہے اس کے بارے میں کہا. ٹھیک ہے. یہاں پر پھر کیا کہا؟ نیک کام جو لوگ کرتے ہیں. تو یہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بتا دیا گیا کہ دیکھو ہر انسان مشکل میں ہے، لیکن تم نے اگر یہ سارے کام کر لیے تو تم فلاح پا جاؤ گے، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ گے. 3 آیات ہیں اس کے اندر. اس کے بارے میں امام شافعی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس سورہ کے علاوہ پورے قرآن میں کوئی دوسری سورہ نہ بھی ہوتی تو صرف ایک اکیلی یہ سورہ پورے قرآن کے لیے کافی تھی. یعنی پورے قرآن میں اگر صرف ایک یہ سورہ ہوتی تو یہ کافی تھی. اس کے بعد ایک اور بات امام شافعی کی ایک اور بات ہے کہ لوگ اگر صرف اسی سورہ کے اوپر غور و فکر کر لیں، اسی سورہ کو اگر غور سے سمجھ لیں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے. تو آپ سوچیں کتنی بڑی بات سورہ عصر کے لیے کہہ دی گئی کہ اگر صرف اسی سورہ کو انسان سمجھ لے، اس پر غور و فکر کر لے تو اس کے لیے وہ کافی ہو جائے. کیسے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر فرمایا گیا کہ صرف 4 لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں. اب وہ جو اس میں کوالٹیز انسان کی بتائی گئیں، اگر ان کو انسان غور و فکر کر لے، ان پر انہیں گہرائی سے سمجھ لے تو سمجھیں اس کی جو دنیا ہے وہ بن جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں
کیا کہا گیا ہے؟ والعصر. وا کا مطلب میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا. وا کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے؟ اور. ٹھیک ہے، اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم ہماری زبان میں دیکھتے ہیں کہ ہر ایک لفظ کا کئی میننگ ہوتے ہیں. ہم ہندی میں پریائے واچی پڑھتے ہیں، انگلش میں سینونیمز پڑھتے ہیں، ہے نا، ہوتے ہیں نا. ایک ہی ورڈ کے کئی میننگز ہوتے ہیں، ہم ہر لینگویج میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے عربک میں بھی ایک ہی ورڈ کے کئی بار کئی میننگز ہوتے ہیں جو الگ الگ یوز کیے جاتے ہیں. تو جب اب یہاں پہ تو یہ سورہ شروع ہوئی ہے. اب جب سورہ شروع ہوتی ہے، یا ہم اپنی زبان میں بھی دیکھیں، جب ہم کوئی بات شروع کرتے ہیں تو کیا ہم اس بات کی شروعات اور سے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں نا، ہماری کوئی بات اور سے تو شروع نہیں ہوتی. تو جب یہاں پر جب واو سے بات شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، واو سے بات شروع ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے قسم. ٹھیک ہے، یہ گرامیٹیکل بات ہے. ٹھیک ہے، اس کا اور میں نے الحمدللہ میں نے آپ لوگوں کے بارے میں یہ سنا کہ آپ لوگ گرامر کی کلاس بھی لے رہے ہیں، بہت خوشی ہوئی. تو اس میں آپ لوگ جب آپ لوگ جر پڑھو گے، حرف جر پڑھو گے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ وا آتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا. ٹھیک ہے، تو اتنا ڈیٹیل ہم نہیں دیکھیں گے اس گرامر کی، صرف اتنا دیکھیں کہ واو یہاں پر جو آیا ہے وہ قسم کے لیے آیا ہے. واو کا مطلب ہے قسم، اور عصر کا مطلب ہے زمانہ. ٹھیک ہے، چاہے وہ گزرا زمانہ ہو، چاہے وہ جو زمانہ ہم جی رہے ہیں وہ ہو، یا جو زمانہ آنے والا ہے وہ ہو. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زمانے کی کتنی حالت ہوتی ہیں، بتائیے کتنی حالت ہوتی ہیں زمانے کی، وقت کی کتنی حالت ہوتی ہیں؟ جو زمانہ گزر چکا، جو زمانہ گزرنے والا، جو زمانہ ابھی پرزینٹ ہے. جی، تو ہماری تین ہوتی ہیں، ہے نا، ہماری تین ہوتی ہیں. ہم پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کی بات کرتے ہیں، یعنی وہ زمانہ جو گزر گیا، وہ زمانہ جس میں ہم جی رہے ہیں، اور جو زمانہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو تین طرح کے زمانے ہوتے ہیں. اگر صرف زمانے کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ظاہر سی بات ہے ان تینوں زمانوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. کہتے ہیں نا کہ وقت بہت مضبوط ایک چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وقت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. وقت سے مطلب وقت اگر انسان کا گزر گیا تو وہ لمحہ واپس نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وقت کی قسم کھائی ہے. اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر، مختلف یعنی ڈیفرنٹ جگہوں پر ڈیفرنٹ طرح سے قسمیں کھائی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے. کریٹر بولتے ہیں خالق کو، یعنی بنانے والا. اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاند ستاروں کی قسم کھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ زیتون کی، انجیر کی قسم کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے. اچھا دیکھیں، ہم سورہ 3 دیکھتے ہیں. یہ 95 سورہ ہے. آپی مگر اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ ابھی ہم دیکھیں گے نا انشاءاللہ کیوں پڑ رہی ہے وہ بھی. اللہ نے تو فرمایا ہمیں کہ میں جیسے سورج اور چاند کی بھی قسم کھا کر کے بتائے ہیں. میں آگے آ رہی ہوں نا اسی پر انشاءاللہ. دیکھیں سورہ 3 جب ہم دیکھتے ہیں، 3 کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ انجیر. ٹھیک ہے، انجیر جانتے ہیں نا آپ سب. تو یہاں پر انجیر کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ انجیر کی اور زیتون کی قسم کھا رہے ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں وطور سینین، اور طور سینا کی قسم کھا رہا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، اس پہاڑ کی قسم کھا رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یعنی مکہ کی. امن والا شہر کون سا ہے؟ مکہ. یہاں پہ 4 چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اب کیوں کھا رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی. اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں سورہ شمس میں،
سورہ شمس میں بھی 91 نمبر کی سورہ ہے، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، چاند کی قسم کھائی ہے جبکہ وہ پیچھے آتا ہے، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، پھر اس کے بعد نہار یعنی دن کی، کہتے ہیں صبح نہار، تو نہار کی قسم، دن کی قسم کھائیے، واللیلی، رات کی قسم کھائیے، والسمائی، آسمان کی قسم کھائیے، والارضی، زمین کی قسم کھائیے، ونفس، اور انسان کے نفس کی قسم کھائیے۔ دیکھیں کتنی ساری قسمیں کھائی ہیں سورہ شمس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنی ساری قسموں کو کھانے کی ضرورت کیا پڑی کہ جب اللہ تعالیٰ تو اگر کوئی بات کہہ دے تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بات بالکل 100% سچی ہو گئی ہے نا۔ سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیوں اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت پڑی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نظریے سے چیزوں کو نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے انسانی نظریے سے چیزوں کو رکھا کہ انسان کس طرح چیز کو سمجھتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مکھی کی مثال دے کے بات کو سمجھایا۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم نے دیکھا کہ میں نے آپ لوگوں کو اگزامپل بتایا بھی تھا، مثال کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ انسان کا دل پتھر کی طرح ہو گیا یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، تو یہاں پہ انسان کے دل کو پتھر سے مثال دی۔ اسی طرح سے ہم سورہ بقرہ میں ہی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ایک اندھیری رات ہے اور کس طرح سے وہاں پہ روشنی ہوتی ہے اور کس طرح سے وہاں پہ بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دین کی، اسلام کی آنے کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی۔ تو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تو اپنی بات کو ویسے ہی سمجھا سکتے تھے، مثال اس لیے دیتے ہیں تاکہ انسان اس بات کو سمجھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس طرح سے ہمیں بھیجا، ہمیں دیا تاکہ ہم اپنے نظر، کیونکہ ہم اللہ کے نظریے تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں اپنے نظریے سے بات کو سمجھنا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اللہ نے قسم کیوں کھائی۔ جب ہم کسی چیز کو بہت مضبوطی سے اگر ہم بتانا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی اس بات کو تم نے غور سے سننا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو اب یہاں پہ سامنے آنے والی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر ایک بات تمہیں بتانے والا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری توجہ، ہمارا اٹینشن اس پہ زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بتائیے، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ نے اپنی بات ابھی سب سے پہلی آیت میں کیا کہا؟ والعصر، زمانے کی قسم۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ نہیں کہا، باقی چیزیں بعد میں آئیں، پہلی آیت میں آیا والعصر، میں زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ اب جب پہلی آیت سنی کہ والعصر، زمانے کی قسم، تو انسان جو ہوگا اس کا پورا اٹینشن اس بات پر چلا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے آگے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یا اسی طرح سے والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ انجیر کی، اللہ تعالیٰ زیتون کی، اللہ تعالیٰ چاند ستاروں کی قسم کھا کے آگے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اپنی بات کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اس بات کو تم نے غور سے سننا ہے، اس بات پر تمہیں توجہ دینی ہے، اس بات پہ تمہیں غور و فکر کرنا ہے، اس بات پہ تمہیں اپنے کان کھڑے کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی قسم کھانے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ انسان اس بات کو غور سے سنے۔ اگر ایسے دیکھا جائے تو سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک پورا قرآن ہمیں غور سے سننا ہے، لیکن کہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھو اس بات پر تمہیں زیادہ فوکس کرنا ہے، اس بات کو تمہیں زیادہ غور سے سننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قسم کھانے سے اللہ تعالیٰ ایک اور مقصد بھی یہ ہے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا دیتے ہیں کہ دیکھو میں تمہاری قسم کھا کر میں نے اس چیز کو بولا۔ اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات جو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی قسم کھائی ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔
اب اللہ تعالیٰ کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کبھی نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس چیز کی قسم کھائی ہے تو اس کی کوئی ایک الگ امپورٹنس ہو گئی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ دیکھو میں اس چیز کی قسم کھا کر تمہیں یہ کام بتا رہا ہوں، یہ بات بتا رہا ہوں، اور اس چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اسی طرح سے جیسے ہم دیکھیں گے والتین والزیتون ہے، تو وہ اس جگہ کی قسم کھائی ہے، ان چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جب ہم اس کی تفسیر میں پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ انجیر اور زیتون کس جگہ پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس جگہ کے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تاکہ وہ اس چیز کو سمجھیں، پھر وہ ہم پورا تفسیر میں دیکھیں گے کہ کیوں اس کی قسم کھائی گئی، مکہ کی کیوں قسم کھائی گئی. پھر وہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کس طرح سے وہاں سے جو رسول آئے، جیسے مکہ سے جو رسول آئے ان کے بارے میں، والتین والزیتون کی فلسطین کی طرف وہ قسم کھائی گئی تو وہاں سے کون سے رسول آئے. اسی طرح سے طور سینا کی جو قسم کھائی گئی وہاں سے کون سے رسول آئے. تو اس چیز کی امپورٹنس بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں. اس سے ہرگز انسان یہ نہ سمجھے کہ اب وہ چیز جیسے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی تو وہ کچھ الگ چیز ہو گئی. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انسان نہیں کھا سکتا. اب انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قسم کھائی ہے، میں کیوں نہیں کھا سکتا. اس لیے اللہ نے قسم کھائی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں کٹ گھرے میں لا کر کھڑا کر سکتے ہیں. قسم کھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اس کی قسم کھائی ہے، دیکھو یہ گواہ ہے، یہ وٹنس ہے میرے اس بات کا. کیا ہم کسی کو ایز اے وٹنس بنا کے لا سکتے ہیں؟ اگر قسم کھا لیں کسی بھی چیز کی تو وہ مکر سکتا ہے نا، وہ مکر سکتا ہے. یا پھر ان چیزوں کی جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہم کہیں کہ چلو انسان کی چھوڑ دو، ماں کی باپ کی چھوڑ دو، ہم ان چیزوں کی تو قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے بھی ان کی قسم کھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر سورج سے کہیں کہ تمہیں جواب دہی کے لیے آنا ہے، تمہیں گواہی دینے کے لیے آنا ہے، تو کیا سورج منع کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. کیا چاند منع کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. کیا زمین منع کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتی. لیکن ہمارے لیے کیا وہ آئیں گے؟ ہرگز نہیں آئیں گے. تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے تو میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ بنانے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ میں اگر کسی چیز کی قسم کھا رہا ہوں تو میں اس کو لا کے کھڑا بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ نے قسم کیوں کھائی. اللہ نے قسم اس لیے کھائی تاکہ وہ اپنی بات کو مضبوطی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں کہ آپ اس بات کو غور سے سنیں، آپ اس بات پہ توجہ دیں کہ آگے اب اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے آگے کیا کہنا چاہا ہے، آپ اس بات کو سمجھیں. دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے ان چیزوں کی قسم کھائی تو ان کا کوئی الگ امپورٹنس ہے نہیں، ان چیزوں کا کوئی خاص الگ امپورٹنس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کس چیز کی قسم کھانا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اکارڈنگلی اس چیز کی قسم کھا لی. اب ہم یہ سوچیں کہ وہ چیز کچھ الگ ہو گئی تو ایسا نہیں ہے. اللہ کی قسم کھانے سے وہ چیز الگ نہیں ہوئی، کچھ الگ اس کی امپورٹنس نہیں ہوئی. تیسری بات یہ کہ جب اللہ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے کیا میں ان چیزوں کی قسم کھا سکتی ہوں؟ تو نہیں، میں اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتی. ٹھیک ہے، اچھا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتی، اس کی دلیل مجھے کہاں سے ملتی ہے؟ اس کی دلیل مجھے ملتی ہے مسند احمد کی حدیث 5295 میں. آپ لوگ چاہیں تو یہ حدیث نمبر نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں. ہم گروپ میں اس لیے شیئر نہیں کرتے کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو اردو نہیں آتی. انشاءاللہ جب آپ لوگ اردو پڑھنے لائق ہو جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ہم لوگ ضرور یہ حدیث شیئر کریں گے. مسند احمد کی حدیث ہے 5295، جس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب انہوں نے یوں کہتے ہوئے قسم اٹھائی کہ نہیں میرے باپ کی قسم. ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی میرے باپ کی قسم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، بے شک جس نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. اب دیکھیں کتنا عام ہوتا ہے نا، جس کو یہ بات نہیں معلوم ہے وہ قسم کھا لیتا ہے، تمہارے سر کی قسم، میرے بچے کی قسم، میرے میاں کی قسم، ٹھیک ہے، اس چیز کی اس چیز کی قسم، ہر چیز کی قسم اٹھا لیتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا.
یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو اس نے شریک کر لیا. قسم تو کھانا صرف اللہ کی تھی, لیکن کسی اور چیز کی قسم کھا لی, میری ماں کی قسم ہے نا, میرے باپ کی قسم ہے نا, اس طرح کی قسمیں کھا لیتے ہیں. تو یہ ساری قسمیں کھانا گناہ ہیں, کیونکہ شرک ہے. شرک کتنا بڑا گناہ ہے. تو کسی اور کی قسم انسان نہیں کھا سکتا, صرف اللہ کی قسم کھا سکتا, اور وہ بھی سچی. جھوٹی قسم کھانے پہ تو بہت بڑا کفارہ ہے پھر اس کا. ٹھیک ہے, کفارہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا پھر آپ کو کمپنسیشن دینا ہوگا جھوٹی قسم کھانے کا یا قسم کو توڑنے کا. تو آپ اللہ کی سچی قسم کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو بات ہو گئی اس واو کی جس کو ہم نے عصر سے پہلے دیکھا تھا. ٹھیک ہے, تو اس واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم کھانا. اور یہاں پر ہم نے کتنی ساری چیزیں دیکھی. ہم نے یہ سب دیکھا کہ جو قسم کھائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی چیز کی کھا سکتے ہیں, لیکن انسان نہیں کھا سکتا. انسان صرف اور صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے. اب یہاں پر قسم کس کی کھائی گئی ہے؟ زمانے کی قسم. اب یہ بہت ہی ایک واسٹ ایک ٹاپک ہے کہ زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی. اب دیکھیں, زمانہ جیسے میں نے آپ کو پہلے پوچھا کہ زمانہ کتنے جو حالت ہے اس کی زمانے کی کتنے اس میں پوائنٹس میں ہم اس کو کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کہا کہ 3, جو گزر گیا, جو ابھی پریزنٹ میں ہے, اور جو آنے والا ہے. 3 زمانے. ٹھیک ہے, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ماضی. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ حال, اور ہم کہتے ہیں مستقبل. 3 طرح سے ہم اس کو کہتے ہیں. تو دیکھیں, یہ 3 زمانے جو ہیں وہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ ہیں. اگر اس کو یہ کہا جائے کہ جو گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھائی گئی, جیسے میں نے کہا کہ زمانے میں سارے وقت آتے ہیں. اگر کہا جائے کہ گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھائی گئی, تو مطلب کیا ہے کہ جو لوگ بھی, جو صفات بتائی گئی ہیں کہ جو نیک عمل کرتے ہیں, جو ایمان والے ہیں, جو حق کی تلقین کرتے ہیں, جو صبر کی تلقین کرتے ہیں, یہ 4, یعنی جو لوگ گزر گئے اور جن کے اندر یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھیں, یعنی جو وقت گزر گیا وہ سب کے سب خسارے میں تھے, نقصان میں تھے. اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے ان کے بارے میں؟ بتائیے, جو قومیں تباہ ہو گئیں, برباد ہو گئیں, ان کے بارے میں ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ قرآن میں ذکر ہے. ماشاء اللہ, ان ساری قوموں کا جو تباہ اور برباد ہو گئیں ان کا ذکر ہمیں قرآن میں ملے گا. قوم لوط, قوم عاد, قوم ثمود. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ نازیہ, قرآن سے ہمیں ملتا ہے. ان سب کے بارے میں انشاءاللہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں. آگے ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ نے بتایا جن لوگوں نے رسول کی بات کو ماننے سے انکار کیا وہ سب کیا ہوئے؟ تباہ اور برباد ہو گئے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو زمانہ اب گزر رہا ہے, یعنی جو وقت اب چل رہا ہے, جو پریزنٹ ٹائم ہے ہمارا, وہ ایسا وقت ہے جو ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ وقت ہمارا ہے. ٹھیک ہے, سب سے امپورٹنٹ وقت ہمارا یہی ہوتا ہے جو ہم پریزنٹ میں جی رہے ہیں. اب اس کو ایک بڑی اچھی مثال کے تھرو سمجھایا مودودی صاحب نے کہ آپ لوگوں نے سب نے ایگزام ضرور دیے ہوں گے. ٹھیک ہے, کسی نے ماسٹرز کا, کسی نے بیچلرز کا, کسی نے 10th کا, کسی نے 12th کا. کتنے گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے ایگزام دینے کا یہاں انڈیا میں ہم لوگوں کو بتائیے؟ 3 گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے نا. 3 گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے, اور اس 3 گھنٹے کے اندر جو پیپر ہوتا ہے, جو لوگ آرٹس وغیرہ کرے ہوئے ہیں, وہ کتنا ہوتا ہے لکھنے کے لیے؟ بہت ہوتا ہے نا. مطلب آپ پوری بک لکھ دو 3 گھنٹے میں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. کتنی سپلیمنٹریز پہ سپلیمنٹریز, شیٹس پہ شیٹس, ایکسٹرا شیٹ آپ لیتے رہتے ہو, جتنا زیادہ لکھتے ہو. تو اب اس طرح سے سمجھو کہ وہ آپ کو 3 گھنٹے ملے ہیں, جن 3 گھنٹوں میں آپ نے پیپر دینا ہے. اور اپنے آپ کو امیجن کرو کہ آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, آپ کے پاس پیپر آیا اور بس اب گھنٹہ بجنے ہی والا ہے, اور آپ نے اپنا پیپر شروع کر دینا ہے. تو جب جو لوگ آپ لوگوں میں سے بہت زیادہ پڑھنے والے تھے, ان کو سب کو یہ چیز کا احساس ہوگا کہ جیسے ہی پیپر ملتا تھا آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ بتائیے. پہلے کوشچن پڑھ کے سمجھ لیتے تھے, پھر فٹافٹ بس لکھنا شروع کر دیتے تھے نا, لکھنا شروع کر دیتے ہیں. بس جیسے 9 سے 12 کا پیپر ہے, تو 9 بجے جو آپ نے پین ہاتھ میں لیا
اور 12 بجے تک آپ نان اسٹاپ لکھتے رہتے ہو، ہے نا، نان اسٹاپ لکھتے رہتے ہو. لیکن کسی نے اگر اس 3 گھنٹے کے پیپر میں اگر جس نے اچھی تیاری نہیں کی ہے، اچھے سے پڑھائی نہیں کی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے پین ہاتھ میں لے کر، ہے نا. اس کا کیا ہوتا ہے؟ وقت برباد ہو جاتا ہے. لیکن جو پڑھنے والے ہیں آپ لوگوں میں سے جتنوں نے بھی چاہے 10th یا 12th یا ماسٹرز یا بیچلرز کیا ہے اور جنہوں نے بہت اچھے سے ایگزام دیا ہے، انہیں معلوم ہوگا کہ وہ ایک ایک منٹ بھی ویسٹ نہیں ہونے دیتے تھے. ایسے ہی ہوتا تھا نا. مطلب میرے ساتھ تو یہ تھا کہ میں نے ایک بالکل حساب بنا رکھا تھا کہ اتنے ٹائم میں مجھے اتنا یہ والا کوسچن کرنا ہے، اتنے ٹائم میں مجھے یہ والا کرنا ہے. پہلے سے ہی پورا ایک مائنڈ میں بنا لیا کرتی تھی میں، ٹھیک ہے. پورا کیلکولیشن ہوتا تھا. اچھا ایسے پیپر مجھے دینا ہے، اتنے ٹائم میں اتنا کوسچن کروں گی. اور مجھے اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا اور دیکھ لیتی تھی ایک پیج بچا ہے نا شیٹ کا، تبھی میں ہاتھ اٹھا دیا کرتی تھی کہ میم مجھے شیٹ چاہیے دوسری. ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم لوگ جب ہمیں بہت کچھ لکھنا ہوتا ہے تو اس وقت کی قیمت ہم اس 3 گھنٹے میں سمجھتے ہیں. وہ 3 گھنٹہ، اب آپ امیجن کیجئے کہ وہ 3 گھنٹہ جو یونیورسٹی میں ابھی بھی پڑھ رہی ہوں گی، جو یہاں پر اگر کوئی ہوگا تو وہ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ پائیں گی کہ وہ 3 گھنٹہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم ادھر نہیں دیکھتے، ہم ادھر نہیں دیکھتے، ہم بس تیز رفتار میں چلے جاتے ہیں. اور اگر ہمارے پاس اگر ہمیں 5 منٹ ایکسٹرا مل جائیں یا ٹیچر یہ کہہ دے کہ ٹیچر رو 1 سے شروع کرتی ہے لینا، اور ہمارے پاس 2 منٹ بھی ہوتے ہیں تو ہم اس 2 منٹ میں بس گھسیٹتے جاتے ہیں، کچھ بھی لکھ دیں، ہے نا. تو ہم کتنا اپنے آپ کو فوکس کرتے ہیں. یہ ایک وقت کی قیمت ہے. ہمیں اس وقت گھڑی کی جو آواز ہوتی ہے نا ٹک ٹک ٹک، وہ تک ہمارے کانوں میں گونجتی رہتی ہے. اسی طرح سے دیکھیں وقت کی اتنی قیمت ہے. اگر ہم یہ دیکھیں جو لائٹ ہوتی ہے وہ ٹریول کرتی ہے، ٹھیک ہے. لائٹ جو نازیہ نے کہا مکھی بیٹھ جائے، واقعی میں اگر ہمارے اوپر کچھ آ کے بیٹھ جاتا ہے ہمیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اسے اٹھا سکیں. بالکل. اچھا دیکھیں لائٹ جو ٹریول کرتی ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 1,86,000 میل ٹریول کرتی ہے. یا اگر صحیح زبان میں کہیں کلومیٹر میں کہیں تو 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے جو لائٹ ہے وہ ٹریول کرتی ہے. اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ایسی نہ جانے کتنی چیزیں ہوں گی جو اس سے بھی تیز رفتار میں ٹریول کرتی ہوں گی. تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے وقت ہے گزرتا جاتا ہے اور ہم کو نظر آتا ہے کہ ہاں یہ وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے. ہمارے جو بھی اچھے اور برے کام ہوتے ہیں ہم اس میں بزی ہوتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہے جس طرح سے 3 گھنٹے کا میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ وہ 3 گھنٹے کے اندر ہمیں پورا 100 مارکس کا پیپر کرنا ہوتا ہے، اسی طرح سے ہماری جو یہ زندگی ہے وہ مان لیں کہ وہ 3 گھنٹے کے پیپر کی طرح ہے جس میں ہمیں بس کرتے چلے جانا ہے. اور اگر ہم پین کو رکھ دیں اور ہم ادھر ادھر دیکھنے لگیں تو کیا ہوگا؟ ہمارا جو پیپر ہوگا وہ اسی طرح سے ضائع ہو جائے گا. ہمیں ہو سکتا ہے وہ جو ATKT ہے وہ لگ جائے، جس کو ہم سپلیمنٹری بولتے ہیں، ATKT بولتے ہیں، ہے نا، وہ ہو جائے یا ہم فیل ہو جائیں. اگر اور وہ فیلئر کیا ہوگا؟ وہ ایسا فیلئر نہیں ہوگا کہ ہم کہہ دیں کہ اچھا چلیں کوئی نہیں، یہ سال برباد ہو گیا تو کچھ نہیں، اگلے سال کر لینا، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا. وہ فیلئر تو پھر ہمیں اللہ کے یہاں پتہ چلے گا جس کا کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے. ایک بڑی اچھی بات ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. انہوں نے کسی بزرگ کا ایک قول ہے وہ نقل کیا، ان کی ایک بات انہوں نے دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جب سورہ عصر پڑھی تو میں نے ایک چیز سے اسے کوریلیٹ کیا. اب دیکھیں، اب آپ مطلب سمجھیں اور اس کی گہرائی سمجھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی تھا جو برف بیچنے والا تھا. برف ہوتا ہے نا، آئس، وہ بیچنے والا تھا اور وہ بازار میں کھڑا تھا. اب آپ یہ بتائیں کہ جو برف بیچنے والا ہوتا ہے کہ اگر اس کا برف پگھل جائے تو وہ کیا کسی قیمت کا رہے گا؟ نہیں رہے گا نا، وہ تو پانی ہو جائے گا. تو وہ آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. سرمایہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی پوری دولت، آپ کا سب کچھ. تو اس نے کہا کہ رحم کرو اس شخص کے اوپر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے.
یعنی اگر اس وقت کے رہتے رہتے اگر سب نے میرا برف نہ خرید لیا تو میرا کیا ہوگا؟ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو اس پر اس بزرگ نے کہا کہ یہ تو وہی بات ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ انسان تو بڑے ہی خسارے میں ہے۔ یعنی یہ جو مدت ہے اگر یہ گزر گئی، یہ وقت جو ہے وہ گزر گیا تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ تو بڑا نقصان ہو جائے گا کہ اس کا سب کچھ جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو یہاں پر گزرتے ہوئے وقت کی، جو وقت گزر رہا ہے یا گزر گیا، اس کی قسم سے بات کو شروع کیا گیا کہ دیکھو یہ جو وقت ہے گزر رہا ہے، اور اگر یہ چاروں کوالٹیز تمہارے اندر موجود نہیں ہیں اور تمہاری طرح ہاتھ میں سے جیسے ریت پھسل جاتی ہے اس طرح سے یہ وقت گزر گیا، تو روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ جس طرح سے ہمارا 3 گھنٹے کے پیپر میں ہمارا جو پین چلتا ہے وہ پین اچانک سے رک جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پین کی انک اگر ختم ہو جائے، آپ لوگ ایگزام نہیں دے رہے تو بچے دے رہے ہوں گے، اور جسٹ امیجن کریں آپ اپنے بچوں کو کتنے پین رکھ کر دیتے ہیں پین خراب نہ ہو جائے۔ 10 12 کے جنہوں نے ایگزام دیے ہوں گے بچوں کے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ پین بیچ میں خراب ہو جائے، پین رک جائے، دوسرا پین نہ ہو کسی کے پاس، تو وہ وقت کتنا انسان کے لیے ایک مشکل مرحلہ بن جائے گا۔ تو یہاں پر وقت کی قیمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس نے وقت کو سمجھ لیا وہی تو ہے جو نقصان سے بچ گیا۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم ہمارے وقت کا کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں وقت جو ہوتا ہے وہ اس کو آپ جتنا سمجھ سکتے ہو اتنا سمجھو۔ کیوں سمجھو؟ وہ اس لیے سمجھو کیونکہ یہ وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، تو یہ وقت کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی میری گھڑیاں رک سکتی ہیں، ہمارا لائٹ چلی جائے تو موبائل کی چارجنگ ختم ہو سکتی ہے، جیسے ابھی چیٹ میں بولا کہ موبائل ہمارا چارج نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وقت رک جائے، ہم گھڑی دیکھنا چاہ رہے ہیں، گھڑی کے سیل ختم ہو گئے، موبائل کی چارجنگ نہیں ہے، تو کیا وقت رک جائے گا؟ کیا 5 بجا ہے تو کیا وہ 5 ہی بجا رہے گا؟ نہیں نا، وقت کسی کے لیے نہ رکا ہے نہ کبھی رکتا ہے۔ وقت ہمیشہ سے گواہ رہا ہے۔ گزرا ہوا زمانہ کس کا وقت رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے نا، ان سے حوا علیہ السلام کو بنایا، ان سے ساری دنیا کو بنایا۔ کون ہے اس کا گواہ؟ وقت گواہ ہے۔ وقت اس بات کا گواہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال کی تبلیغ کی اور لوگوں نے اس بات کا انکار کر دیا۔ تو وقت گواہ ہے ایمان کا، وقت گواہ ہے کفر کا، انکار کا۔ وقت گواہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ وقت گواہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تھی لوگوں کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی تھی اپنے باپ کو کہ اے میرے ابا جان، آپ اس کو اللہ کی دعوت کو، میری جو دعوت ہے اس کو قبول کر لیجئے۔ توحید کی دعوت دی تھی لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ وقت گواہ ہے جب انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ذرا بھی نہ سوچا۔ وقت گواہ ہے جب وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو اور بیوی کو ایسی تنہا ریگستان میں چھوڑ کر آ گئے تھے جہاں پر کوئی انسان نہیں تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وقت گواہ ہے اس بات کا جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا یہ سوچ کر کہ یہ زندہ رہیں یا مر جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وقت گواہ ہے اس بات کا کہ کس طرح سے وہ بادشاہ بن گئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنے سامنے، جب ان کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا۔ وقت گواہ ہے اس بات کا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پریشانیاں آئیں، کس طرح سے لوگوں نے انہیں اذیت پہنچائی، کس طرح سے جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو لوگ ان کے اوپر گندگی ڈال دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، غلاظت ڈال دیا کرتے تھے اور آپ اٹھ نہیں پاتے تھے۔ وقت گواہ ہے کہ آپ کو اتنا پتھروں سے لہو لہان کیا گیا کہ آپ کے جو پیر مبارک تھے وہاں سے خون بہنے لگتا تھا، اور وہ ان کی جوتیوں میں، ان کی چپلوں میں ایسا جم جاتا تھا کہ وہ نکالنے کی کوشش کرتے تھے اور نکل نہ پاتا تھا۔ وقت گواہ ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، کہ ہم اس چیز کو سمجھ جائیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ وقت گواہ ہے کہ کس طرح سے اسلام نے فتح حاصل کی۔ وقت گواہ ہے کس طرح سے صحابہ نے اپنا وقت گزارا، اپنی جانیں لگائیں، لیکن
کیا ہم اس وقت کو سمجھ پا رہے ہیں؟ ہمارا وقت تو نکلتا جا رہا ہے، ہمارا وقت ہمارے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے آج تک اس قرآن کو، جس میں صرف 30 پارے ہیں، 30 لیسنز ہیں، کل 114 صورتیں ہیں، لیکن ہم نے آج تک اس قرآن کو کبھی ترجمے سے، کبھی تفسیر سے سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی اس قرآن کو جانا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس قرآن کو کھول کر دیکھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میں نے کبھی اپنا وقت لگایا ہی نہیں کہ میں اپنے گھر کے بزی شیڈیول سے نکل کر یہ تو دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ کیا میں صرف روٹی پکانے کے لیے اس دنیا میں آئی ہوں؟ کیا میں صرف کھانا بنانے کے لیے اس دنیا میں آئی ہوں، یا مجھے کچھ اور بھی کام ہے؟ تو یہ وقت کتنا امپورٹنٹ ہے۔ انسان اپنے وقت کو گزارتا جا رہا ہے، برباد کرتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی مووی لگتی ہے، 3 گھنٹے مووی کے لیے لگانا، ٹھیک ہے، اس کے لیے پلاننگ کرنا، ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر آپ نے جانا، آپ نے وہاں پہ 3 گھنٹے مووی دیکھنا، پھر اس کے بعد آپ نے باہر کا کھانا کھایا، انجوائے کیا لائف کو، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے اللہ کو کتنا یاد کیا؟ آبویسلی مووی دیکھتے وقت تو اللہ کو کوئی یاد نہیں کرے گا، ہے نا، اور بلکہ شیطانی کام ہے۔ اس کے بعد آپ بیٹھے موبائل کو لے کر، آپ نے اپنا فیس بک، انسٹا اور یہ ساری جتنی سوشل میڈیا ہے اس پر آپ نے دیکھا، ایک نظر ڈالی کہ اچھا میرے فرینڈ کا یہ ہوا، میری فرینڈ کا ایسا ویسا، سٹوریز وغیرہ دیکھی۔ آپ بیٹھے تھے 5 منٹ کے لیے کہ چلیں ابھی 5 منٹ مجھے تھوڑا وقت ملا ہے، میں تھوڑا وقت اپنے آپ کو دے دوں۔ آپ نے 1 گھنٹہ اس میں لگا دیا، وہ وقت آپ کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ اس میں آپ نے کتنے بار اللہ کا نام لیا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نکڑ پہ لڑکے ہیں، کھڑے ہیں، چائے پی رہے ہیں، چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، کئی لڑکوں کی پوری رات گزر جاتی ہے، کھڑے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ کتنا اللہ کو یاد کیا؟ 1 لمحہ بھی نہیں۔ اس وقت کا جو گزر گیا، وہ جو سانسیں انہوں نے گزار دی، اس کا کیا حساب ہے؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والعصر، زمانے کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا خسارے میں ہے انسان۔ لیکن انسان تو سننا ہی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو تو معلوم ہی نہیں کہ اس زمانے کا مقصد کیا ہے، اس زمانے میں کیا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ کیا ہیں وہ 5 چیزیں؟ یعنی ان 5 چیزوں کے آنے سے 5 چیزیں اگر مل گئی ہیں تو آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ کیا ہیں وہ 5 چیزیں؟ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، یعنی جو جوانی کا وقت تمہیں ملا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ ایک بار بڑھاپا آ جائے گا۔ آپ سب نے دیکھا ہے اپنی نانی کو، اپنی دادی کو، یا آپ کی جو ماں ایک بزرگ ایج پر پہنچ گئی ہیں، ان کو نہ وہ ڈھنگ سے نماز پڑھ سکتی، نہ وہ ڈھنگ سے کھا سکتی، نہ وہ ڈھنگ سے عبادت کر سکتی، لیکن الحمدللہ آپ عبادت کر سکتے ہیں، آپ اچھے سے کھا سکتے ہیں، بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن انسان کو وقت ہی نہیں ہے۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ دوسری کیا ہے؟ اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے۔ اللہ نے مجھے صحت یاب رکھا ہے، میں صحت مند ہوں کہ میں نمازیں پڑھ سکوں، اللہ نے مجھے صحت مند رکھا ہے، میری آنکھیں اتنی تیز ہیں کہ میں قرآن پڑھ سکوں، لیکن میں اپنا ٹائم برباد کر رہی ہوں۔ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں موبائل، انسٹا، ارے آپ کا انسٹا پہ آئی ڈی نہیں ہے؟ انسٹا پہ آئی ڈی نہیں ہے؟ آپ تو بالکل اس دنیا کی ہے ہی نہیں، ایسا کیسے آپ کی آئی ڈی نہیں ہے؟ اچھا آپ فیس بک نہیں چلاتی؟ تو یہ جوانی کے یہ چیزیں ہیں جو جوانی میں انسان کو ہونا چاہیے۔ ہاں، آپ صحت مند ہیں، آپ کے ہاتھ پیر اچھے ہیں، آنکھیں اچھی ہیں، تو اچھا آپ انسٹا نہیں چلا رہے، آپ ایف بی نہیں چلا رہے۔ اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ غنیمت کیسے سمجھنا ہے؟ کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے سجدہ کرنے کے لائق رکھا، نہیں تو کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مال عطا کیا، تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ دے سکوں۔ ابھی ہم نے سورہ پڑھی تھی، سورۃ الہمزہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مال کو گن گن کے رکھتے ہیں، ان کے اوپر اچانک سے محتاجی آ جائے، جس لاکر میں، جس سیف میں جہاں پر پیسہ رکھا تھا وہ سارا ختم ہو جائے، چوری ہو جائے، لاس ہو جائے بزنس میں،
हम उसको लॉस समझते हैं। यहाँ जो खसारा है ना उसे लॉस नहीं समझते हम लॉस किसको समझते हैं? बिजनेस में लॉस हो गया वो हमारा लॉस है। मेरा पर्स गुम गया, दैट इज़ अ लॉस। मेरा मोबाइल कहीं चला गया, मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स चले गए, मेरी सारी डिटेल्स चली गई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हम उसे नुकसान कहते हैं, लेकिन अल्लाह जिस चीज़ को नुकसान बता रहा है वो तो हमारे लिए नुकसान है ही नहीं। अपने मालदार होने को, अपनी मोहताजी से पहले 3 चीज़ें हो गई। चौथी है अपनी फराहत को अपनी मसरूफियत से पहले। आपको जो वक्त मिला है, जो फ्री वक्त मिला है, उससे अपनी मसरूफियत से पहले पहले आप गनीमत समझें। आप ना जाने किसी ऐसी चीज़ में मसरूफ़ हो जाएं कि आपको वक्त ही ना मिले। आपको पता है ये जो वक्त होता है, ये जो आपको फ्री टाइम मिलता है, ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। इसका भी इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला तूने मुझे ये वक्त दिया कि मैं इस क्लास को अटेंड कर पा रही हूँ। अल्लाह ताला तूने मुझे वक्त दिया कि मैं तेरी इबादत कर पा रही हूँ। अल्लाह ताला तूने मुझे वक्त दिया कि मैं चीज़ों पर गौर व फिक्र कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ, इतनी ज़्यादा किसी चीज़ में मैं फंस कर रह गई हूँ कि मैं अल्लाह ताला तेरी तस्बीह नहीं कर पा रही। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने वक्त दिया। और अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी। जब मौत आएगी और फरिश्ते नज़र आ जाएंगे, फिर क्या करोगे? फिर कैसे कहोगे कि अल्लाह ताला तू मुझे मोहलत दे दे, अल्लाह मुझे मोहलत दे दे कि मैं दुनिया में चले जाऊं। क्या मिलेगा वक्त? हरगिज़ नहीं मिलेगा। कितनी भी कोशिश कर लो, वक्त नहीं मिलेगा। फिर क्या करोगे? सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 99 और आयत नंबर 100 में कि जब उनमें से किसी को मौत आ जाएगी तो वो कहेगा, ए मेरे रब मुझे दुनिया में वापस भेज दे। जब किसी को मौत आएगी तो वो कहेगा, अल्लाह मुझे दुनिया में वापस भेज दे। जिसे मैं छोड़ कर आया हूँ, वो दुनिया जिसे मैं छोड़ कर आया हूँ, अल्लाह मुझे उस दुनिया में वापस भेज दे। उम्मीद है कि मैं अब नेक अमल करूँगा। वही नेक अमल जिनके बारे में अभी बात हो रही है ना, जो नेक अमल करने वाला होगा वो खसारे में नहीं है। अब मालूम आपको मुझे सबको है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? जब मौत के फरिश्ते दिख जाएंगे, वो चला जाएगा और अल्लाह से क्या कहेगा? अल्लाह ताला मुझे दुनिया में वापस भेज दीजिए, अब जाके मैं नेक अमल करूँगा। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ये तो बस एक बात है जो वो कह रहा है। अब उनके पीछे एक बरज़ख हायल है क़यामत तक के लिए। अब क़यामत तक उसका कुछ नहीं होना। अब तो हिसाब किताब होगा उसके साथ। अब तो वो बस जो उसने किया था वो कर चुका। अल्लाह ताला कह रहे हैं हरगिज़ नहीं। अब तो वो सिर्फ बातें हैं जो वो कह रहा है, आप कुछ नहीं है। क्या मांगा यहाँ पर इंसान ने? वक्त मांगा। वही वक्त जिसकी कसम अल्लाह ताला के खा रहे हैं, वही वक्त जो हमारे हाथों से निकला जा रहा है, वही वक्त जो हम ज़ाया कर रहे हैं, वही वक्त जिसमें हमें अल्लाह की इबादत करना थी, वही वक्त जिसमें हम अल्लाह के आगे सजदे कर सकते थे, वही वक्त जिसमें हम अल्लाह की इबादत कर सकते थे, उसकी तौहीद को बयान कर सकते थे, उसकी तस्बीहात कर सकते थे, वो वक्त हम बर्बाद कर रहे हैं। अगर मैं ये सोचूं कि ये वक्त दोबारा आ जाएगा, हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला कह रहे हैं हरगिज़ नहीं। ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, चलो फेल हो गए कोई बात नहीं, अगले साल एग्ज़ाम दे देना। इस बार मेरे रमज़ान अच्छे नहीं गुजरे, कोई बात नहीं, अगले रमज़ान में इबादत अच्छे से कर लेना। इस बार मेरी नमाज बहुत जल्दी जल्दी में मैंने पढ़ी, कोई बात नहीं, दूसरी नमाज ज़रा अच्छे से पढ़ लेना। इस बार मैं बच्चे की पीटीएम में नहीं जा पाई, कोई बात नहीं, अगली बार चले जाना। इस बार मैं अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा गिफ्ट नहीं ख़रीद के ला पाई, कोई बात नहीं, अगली बार ख़रीद लेना। कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। ये अल्फाज दोबारा नहीं आएंगे, और जो वक्त गुज़र गया वो दोबारा नहीं आएगा। वक्त मुकर्रर है हर चीज़ का। हमें जो नमाज बताई गई वो मुकर्रर है उसके वक्त पर। जो नमाज असर में पढ़ना है वो असर में ही पढ़ेंगे, जो ज़ोहर में पढ़ना है वो ज़ोहर में ही पढ़ेंगे, जो फजर में पढ़ना है फजर में ही पढ़ेंगे। जो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हमें बताए गए हम रमज़ान में ही रखेंगे। हज जो हमें हज के महीने में बताया गया हम हज के महीने में ही करेंगे। हम कैसे कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। अब देखें, अल्लाह ताला ने हमको एक टेस्ट पेपर है, आप लोगों ने स्टेटस पे भी देखा होगा, बहुत लगा रहता है कि टेस्ट पेपर अल्लाह ताला ने लीक कर दिया है।
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم کو کیا کیا کوسچنز ہیں جو آنا ہے، اور اس کے لیے تم نے ساری تیاری، سارا سب کچھ پیپر اپنا تم نے دنیا میں کر لینا ہے. ٹھیک ہے، ساری تیاری کر لینا ہے. میں تم سے یہ 5 سوال کروں گا اور 3 سوال قبر میں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ 5 سوال اور 3 سوال ٹوٹل ہوتے ہیں 8 سوال. ان 8 سوالوں کا جب تم جواب دے دو گے تو تم پاس ہو جاؤ گے اینڈ یور ڈیسٹینیشن ول بی دا جنہ. لیکن اگر تم نے یہ 5 جواب نہیں دیے اور 8 جواب اگر تم نے نہیں دیے تو کیا ہوگا؟ تمہارے لیے جہنم ہوگی. اللہ معاف فرمائے. کیا ہے وہ سوال؟ سب سے پہلا سوال جو انسان سے قبر میں کیا جائے گا. یہ 3 سوال تو اس سے قبر میں ہوں گے، اور قیامت کے دن 5 الگ سوال ہوں گے. تو 3 سوال سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا؟ بتائیں، سب کو معلوم ہونا چاہیے. من ربک، ویری گڈ، ہے نا. یہ سوال ہمیں سب کو معلوم ہے. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے تو معلوم ہے میرا رب کون ہے، میرے لیے اٹ ول ناٹ بی اے ڈیفیکلٹ ٹاسک کہ بتا نہ سکوں میں کہ میرا رب کون ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں اپنے رب کو تب بتا پاؤں گی میرا رب کون ہے جب میں نے رب کی جتنی بھی ان کی جو شرائط تھیں، ان کے جو احکام تھے، ان کو میں نے فلفل کیا تھا. دین اونلی میں اس چیز کا جواب دے پاؤں گی کہ میرا رب کون ہے. میں شرک کر رہی ہوں، میں اللہ کے احکام کو مان نہیں رہی، میں مزاروں پہ جا رہی ہوں، میں بدعتیں کر رہی ہوں، اور اس کے بعد میں کہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میری زبان سے نہیں نکلے گا، ہرگز نہیں نکلے گا. پھر اس کے بعد وما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے مجھے بتا دیا، لیکن میں اس کے حساب سے نہیں چل رہی. مجھے حجاب کرنا ہے. حجاب تو بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے، کون کرے گا؟ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی. اچھا، آپ نے غیر محرم سے بات نہیں کرنا. کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آج کل کی تو گیٹ ٹوگیدرز کے اندر جب تک سب لوگ ساتھ نہ بیٹھیں، ساتھ کھائیں پئیں نہیں. کتنی آؤٹ ڈیٹڈ باتیں کرتی ہو تم. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اچھا، میں اپنی زینت صرف اپنے ہسبینڈ کو یا محرم کو دکھاؤں گی، میں اتنا تیار شیار ہو کے باہر نہیں نکلتی. کیسی آؤٹ ڈیٹڈ باتیں کر رہی ہو؟ کون سی دنیا میں جی رہی ہو؟ آج تم ایسے ہی اٹھ کے باہر نکل جاؤ گی، لوگ ہنسیں گے تمہارے اوپر. کتنی آؤٹ ڈیٹڈ. یہ آؤٹ ڈیٹڈ ورڈ کہاں سے آیا؟ یہ تو میرا دین ہے، اور میں وہاں جا کے بتا دوں گی کہ میرا دین اسلام ہے. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ کیسے بتا دوں گی میں؟ تیسرا سوال، تمہارا نبی کون ہے؟ اچھا، مجھے کیا میرے نبی کے بارے میں نہیں معلوم؟ مجھے تو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. میں تو بہت ایزیلی اس کا جواب دے دوں گی. نہیں دے پاؤں گی. کیوں؟ کیونکہ میں نے سنتوں کو فالو نہیں کیا. میں نے رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کی. میں نے اس کام کو کرنا نہیں چاہا جو مجھے رسول اللہ نے بتایا تھا. اب دیکھیں، ہم نے ہمارا جو حفظ گروپ بنایا ہے، اس میں الحمدللہ ہم ایک چھوٹی چھوٹی سی دعا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ میں بھی اسے یاد کروں، آپ لوگ بھی اسے یاد کریں، اور ہم اسے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. کیوں کرنا ہے اسے امپلیمنٹ؟ کیونکہ وہ سنت ہے. وہ سنت ہے بتائی ہوئی کس کی؟ رسول اللہ کی بتائی ہوئی. رسول اللہ نے کس کے آرڈر پہ ہمیں یہ ساری چیزیں بتائی ہیں؟ اللہ کے آرڈر پہ. اللہ نے انہیں کہا کہ تم نے یہ بتانا ہے، تو ہم نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. تبھی تو ہم ان 3 سوالوں کے جواب دیں گے. اس کے بعد جب قیامت میں انسان، جب اس کا حساب کتاب ہوگا، تب اس سے 5 سوال ہوں گے. اس سے سوال کیا جائے گا. سب سے پہلا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کہاں لگائی؟ تم نے اپنی زندگی کہاں لگائی؟